صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ انعام کے آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن وَإِن كَانَ كَانَ كَبُرَ كَبُرَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سماع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کے اوپر شاق گزرتا ہے اعراضهم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ، یہ کہ آپ تلاش کریں، نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی سلوک تلاش کریں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء، یا سیڑھی لگا لیں آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پس انہیں عطا کریں کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ رب العزت چاہیں البتہ ان تمام کے تمام کو جمع کرتے ہیں علی الہدی، ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین، پس نہ ہو جائیں آپ نادانوں میں سے، انما یستجیب الذین یسمعون، پختہ بات ہے قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا یعنی قیامت والے دن، ثم الیہ یرجعون، پھر تمام کے تمام کا اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اس پہلی آیت کے شان نزول یہ ہے، عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت میرے اوپر قرآن پاک کو نازل کرتے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے اللہ رب العزت میرے اوپر معجزات کو نازل کرتے ہیں،
ہم قریش کے سردار ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کی بن جائے تو پھر آپ کی بات مان لیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تو ایسا کر کہ یہاں سے پہاڑ ہٹا دے، پہاڑ ہے یا لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، پہاڑ ہٹنے چٹیل میدان ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا یہاں پانی کی تنگی ہے، یہاں نہر ہونی چاہیے، نہر ہوگی تو پھر ہم آپ کو بات کی مان جائیں گے۔ کچھ نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ آپ آسمان پر چلے جائیں، آسمان سے کتاب لے کر آئیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ کتاب نازل ہوئی، پھر بھی ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت آئے، پھر 7 فرشتے آئے، وہ گواہی دیں کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے، پھر ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا زیادہ اصرار اس بات پر تھا کہ جو صفا پہاڑی ہے سونے کی بن جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان جائیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے، تو لہذا ہم سردار ہیں، رعایا بھی کلمہ پڑھ لیں گی، ہماری اولادیں بھی کلمہ پڑھ لیں گی، وہ سارے دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر اللہ رب العزت ایسا کرتے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جائے تو یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت علیم الخبیر ہیں، وہ جاننے والے ہیں کہ یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبات کرتے ہیں واقعی ایمان لانے کے لیے ہیں، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ معجزات نازل نہیں فرمائے۔ اس پہلی آیت میں اللہ رب نے اسی کا تذکرہ فرمایا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اگر آپ کے اوپر شاہ گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، یعنی وہ اسلام کے اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ دکھی ہو رہے ہیں، ورنہ آپ کے اوپر یہ شاہ گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں ہم تبتغی نفقا فی الارض، فرض زمین کے اندر کوئی سلوک لگا لیں، یہ جیسا چاہتے ہیں جو مانگتے ہیں نکال کر انہیں دیتے جائیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو ان کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں، فتأتیہم بآیہ، تو ان کے لیے ایسی نشانی لے آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ وہ چاہے تو تمام کے تمام کو جمع کرتے ہیں علی الہدیٰ، ہدایت پر۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کچھ وجوہات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے معجزات کیوں ظاہر نہیں فرمایا۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے پھر اس کے بعد اسلام قبول نہ کرے، اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر فوراً عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے، یہ پہاڑ پھٹے اس سے اونٹ نکلے اور آتے ہی بچے کو جنم دے، ہم مان جائیں گے واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے اس طرح دعا کی، پہاڑ پھٹا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اونٹنی آتے ہی بچے کو جنم دیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے تو جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کا انکار کیا، کلمہ پڑھنے کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے الٹا اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، 3 دن دیے گئے، 3 دنوں کے اندر ہمیں تم پر اللہ رب العزت کا عذاب مسلط ہوگا، تمہارے رنگ سیاہ ہو جائیں گے، پھر سفید ہو جائیں گے، پھر ان پر آگ برسے، تمام کے تمام کو ختم کر دیا۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ زمین کے اوپر تو تیرا جادو چلتا ہے، باقی لوگوں کو بھی جادو چلتے ہیں، لیکن آسمان کے اوپر تیرا جادو نہیں چل سکتا۔ اگر تو واقعی اللہ رب العزت کا نبی ہے اب تیری بات مان جائیں گے، یہ جو چاند ہے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم مان جائیں گے تو واقعی اللہ رب العزت کا نبی ہے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی آپ لوگ مان لو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو گے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابو جہل کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، لیکن سردار یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اس طرف چلا گیا، دوسرا اس طرف چلا گیا۔ تو وہ پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کیا تجھے بھی 2 ٹکڑے نظر آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے بھی 2 آتے ہیں۔ اس سے پوچھتے تجھے بھی آتے ہیں؟ وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ہر ایک یہی کہتا تھا ہمیں 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، آسمان کے اوپر تو اس کا جادو نہیں کرتا، اس نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ پھر وہ لوگ جو مکہ سے باہر تھے جب وہ سفر کر کے قافلے مدینہ مکہ میں داخل ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کو بھی چاند کا ٹکڑے نظر آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی نظر آیا تھا۔ پھر کہنے لگے اس کا جادو تو آسمان کے اوپر بھی چل گیا۔ ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا پھر وہ جادوگر کہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان لوگوں نے اسلام کا قبول کرنا وہ تو قرآن پاک سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے، پھر اس کے بعد ایمان قبول نہ کرے تو اللہ رب کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ علماء نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، فرمایا اگر جس طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پاس سونے کا مکان ہو، یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ہو، یہ سونا آپ کے ساتھ چلے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، فرمایا اگر اللہ رب اس طرح کرتے تھے تو اسلام کی حقانیت واضح نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو مال و دولت ہے، سونا ہے، لوگ سونے کو دے کر اس کے پیچھے چڑھ رہے ہیں، لوگ مال و دولت کو دے کر اس کے پیچھے چڑھ رہے ہیں، لوگ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایسے حالات بھی آئے کہ پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، اپنا جوتا ٹوٹا تو اسے خود ہی کاٹ کے اسے پہن رہے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے گھروں کے اندر چولہا نہیں جل رہا، کھجور اور ستوں کے ذریعے گزارا کر رہا ہے۔ اور میں اس کے بعد جو اسلام قبول کرے گا وہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، اسلام کی حقانیت واضح ہوگی۔ اور میں ان وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ان معجزات کو ظاہر نہیں کیا جو وہ لوگ مانگ رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں اللہ رب نے فرمایا کہ آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کفر کے اندر کیوں چلے جا رہے ہیں، جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان تمام کے تمام کو ہدایت کے اوپر جمع کر دے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں، کوئی بھی کفر کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اسلام کا انکار کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اگر فرمایا اس طرح کر دیجیے پھر تو انسان کے پاس اختیار ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو اختیار دیا ہے، ان کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن بخشا وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو جس طرف چلنا چاہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے۔ 21ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ ٹیڑھے چلے تو ہم نے بھی ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فتح میرا تو قانون یہ ہے، بدر پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ کاف کے اندر فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ زبردستی نہ اللہ رب العزت کسی کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں نہ کسی کو کفر کے اندر داخل کرتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور میں ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اس راستے کے اوپر چلو گے تو یہ کامیابی ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے بظاہر دنیا میں اگرچہ تمہیں کامیابی نظر آئے لیکن فرمایا یہ راستہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ سورۃ رات کے طرف ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے، ورنہ جب وہ خود تبدیل کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، نہ ہو جائے آپ نادانوں میں سے۔ تو عربی کا جو پورا مفہوم ہے، اردو کی جس زبان ہے اپنی قلت دامنی کی وجہ سے اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتی، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دکھی کریں، حالانکہ یہاں ترجمہ اردو تفاسیر کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نہ ہو جائیں نادانوں میں سے، حالانکہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی کو اس طرح کا، لیکن اردو کے اندر کوئی لفظ ایسا ہے نہیں جس کی وجہ سے اس کا مفہوم ادا کیا جا سکے۔ تو فرمایا عربی جو ہے فصیح بلیغ زبان ہے لیکن اردو اپنی قلت کی وجہ سے اس کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، تو یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے نہ ہو جائیں آپ نادانوں میں سے، بلکہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ خود بخود اسلام کے اندر داخل ہونا نہیں چاہتے، آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دکھی کرنا، پریشان رہنا، ہر وقت اڑنا کہ یہ کیوں نہیں اسلام کے اندر داخل ہو رہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان سے بعید ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ آگے اللہ ارشاد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، فرمایا پختہ بات ہے جو لوگ سنتے ہیں وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کفار کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور فرمایا یہ گونگے ہیں۔
हालांकि वो देखने वाले थे, आंखों से देखने वाले थे, कानों से सुनने वाले थे, जुबान से बोलने वाले थे। ये इसलिए फरमाया कि ये आंखों से देखते तो हैं लेकिन हक बात को पहचानते नहीं हैं, और ये कानों को से सुनते तो हैं लेकिन हक को कबूल नहीं करते। और मैं हक को कबूल ना करना ऐसे ही है जैसे ये बहरे हैं, और मैं ये जुबान से बोलते तो हैं लेकिन हक बात बोलने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये ऐसे ही जैसे ये लोग भूखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया जो लोग सुनते हैं, जो हक की अपने दिल का प्याला खाली लेकर आते हैं और समझने के लिए आते हैं, और मैं अल्लाह को हिदायत देता है। और मैं ये जो सरदार है ये समझने के लिए नहीं आए बल्कि ये आपको तंग करने के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक उनके सामने पेश किया और 1400 साल गुजर गए, आज तक कोई आदमी इसका इस मौजे को मुकाबला कोई ला नहीं सका। अल्लाह ने फरमाया इस पूरे किताब के मुताबिक कोई किताब ले आओ, फिर फरमाया कोई 10 सूरतें ले आओ। फिर मैं अगर 10 सूरतें नहीं ला सकते, कोई एक छोटी सी सूरत, सूरत कौसर है, सूरत असर है, तब्बत यदा है, इसके मुकाबले में कोई सूरत ले आओ। और मैं 1400 साल गुजर गए, उस दौर के अंदर अरब फसी बलीग थे लेकिन कोई भी मुकाबला न कर सका, सारे के सारे आजिज आ गए, फिर भी लोग मारने के लिए तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने कहा ये तो जादूगर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने इल्जामात लगाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो लोग सुनने के लिए आते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत भी देता है, वो कबूल भी करते हैं। बल मौत आए मासूमुल्लाह, फरमाया एक वक्त आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को जिंदा करेंगे, ये मासूमुल्लाह अल्लाह रब्बुल ने उठाएंगे। सुम्मा इलैहि युरजऊन, फरमाया फिर उन तमाम के तमाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौट कर जाना है। फरमाया जो इंसान जहां भी चला जाए, फरमाया आखिर उसने लौटना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जवाब देंगे कि दुनिया के अंदर क्या करते रहे, दुनिया के अंदर किस तरह अंबिया की बात को झुठलाते रहे, हक रास्ता कौन सा था। तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।